السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک۔ تقریباً 1 ماہ ہو گیا نا میرے پاس یہ ویڈیوز پڑی ہوئی تھی نا، اور مجھے بالکل ٹائم نہیں مل رہا تھا کہ ان ویڈیوز کو جو ہے نا میں اکٹھا کروں اور اکٹھا کر کے جوڑوں اور پھر اس کے اوپر وائس اوور کروں، اس کی سیٹنگ کروں، پھر اپنے جو ہے نا یوٹیوب فیملی کے ساتھ شیئر کروں۔ اس کی وجوہات یہ تھی کہ مطلب ٹائم کی کمی تھی، اور ٹائم اس طرح تیزی سے جا رہا تھا، اس کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ اور جو ہے نا یہ تقریباً 18 کلپس پہ بنی ہوئی چھوٹی چھوٹی ویڈیوز تھی، جن کو جوڑنا پھر اس کے اوپر وائس اوور کرنا میرے لیے بہت مشکل تھا۔ آج میں نے جو ہے نا ٹائم نکالا اور پھر میں نے کہا اس کے اوپر جو ہے نا تھوڑا سا لازمی کام کر کے اور اس کو جو ہے نا آج میں اس کو اپلوڈ کر دوں۔ یہ جو ہے جناب دبئی کا بہت ہی خوبصورت سا ایمریٹس ایئرپورٹ ہے، اور یہ جو ہے نا دبئی کا ٹرمینل 1 کہلایا جاتا ہے یا ٹرمینل 3، اب اس بات کو میں بھول گئی ہوں۔ ویسے آپ لوگ سرچ کر سکتے ہیں کہ یہ ٹرمینل 1 ہے یا ٹرمینل 3 ہے۔ بہت ہی خوبصورت سا ایئرپورٹ ہے۔ ہمارے جو ہے نا گیسٹ سے آنا تھا حج کر کے سعودیہ سے، اچھا یہ لوگ کینیڈا سے آئے ہوئے تھے۔ اس کے بارے میں میں نے آلریڈی جب یہ لوگ آئے تھے نا دبئی میں، تو میں نے ایک ولاگ جو ہے وہ ڈالا تھا، اور اب جو ہے نا پھر یہ لوگ چلے گئے تھے۔ اس کے بعد یہ تقریباً آج وغیرہ کر کے یہ تقریباً 15-20 دن کے بعد دوبارہ آئے تھے، اور پھر جو ہے نا اب ہم نے ان کو ریسیو کرنا تھا۔ میں تو نہیں گئی تھی ریسیو کرنے کے لیے میرے ہسبینڈ اور میرا بھانجا گیا تھا، کیونکہ میں نے کہا تھا آپ لوگ جائیں اور میں گھر میں نا کھانے پینے کی تیاری کروں گی، آپ لوگ جا کے ان کو ریسیو کریں حاجیوں کو۔ تو میرے میاں ٹائم سے پہلے نکل گئے تھے، کیونکہ بہت زیادہ یہاں پہ رش ہوتا ہے، جیسا کہ آپ نے جو ہے نا وہ انٹرسٹ میں دیکھ لیا تھا، یہاں پہ بہت زیادہ رش تھا۔ اور میں نے اپنے ہسبینڈ کو بولا تھا کہ آپ جب جائیں گے نا تو مجھے جو ہے نا اس کی ویڈیو لازمی بنا کے سینڈ کرنا، پھر اس پہ میں ایک اچھا سا ولاگ بناؤں گی۔ بہرحال یہاں پہ یہ لوگ انتظار کر رہے تھے، اور ان کی جو فلائٹ تھی وہ تقریباً میرے خیال میں دن کے 3:30-4:30 بجے تک کی تھی، اور ان کو نکلتے نکلتے تقریباً آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا۔ آدھا گھنٹہ تقریباً ان لوگوں کو انتظار کرتے ہو چکا تھا، اور یہ لوگ جو ہے نا آدھے گھنٹے بعد تقریباً آ چکے تھے اور باہر۔ اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں نا کہ جب بھی ہم نے کسی کو ریسیو کرنا ہوتا ہے نا ایئرپورٹ پہ، ہم لوگ جاتے ہیں نا سب سے شروعات میں جا کے ہم لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں نا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بالکل وہ جو ایگزٹ کا ڈور ہوتا ہے نا وہ بالکل ہمیں وہاں پاس سے نظر آتا ہے نا، تو زیادہ لمبا دور کھڑا ہو کے ہمیں نا انتظار نہیں کرتے۔ جیسے ہمیں وہ نظر آتا ہے نا، کوئی بھی بندہ ہمارا جب بھی کبھی بھی کوئی بھی جو ہے نا پاکستان سے یا کسی دوسری کنٹری سے کوئی آ رہا ہو، تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ بالکل وہ سامنے میں جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ تسلی ہو جاتی ہے ہاں یہ ہمیں نظر آ گیا تو اب یہ آ چکے ہیں۔ بہرحال ان لوگوں کو جو ہے نا ہسبینڈ نے ریسیو کر لیا تھا، اور تقریباً یہ حج کے 20-25 دن کے بعد واپس آئے تھے۔ عید کے تقریباً 1 ہفتہ بعد جو ہے نا یہ لوگ آئے تھے، اور ان کا کچھ اسٹے ہمارے پاس اتنا زیادہ نہیں تھا، ٹوٹلی تقریباً یہ 1 دن کے لیے آئے تھے، مطلب 13 تاریخ کو یہ لوگ آئے تھے اور 14 تاریخ کی رات ان لوگوں نے واپس چلے جانا تھا۔ اور اس بیچ ان لوگوں کا بڑا دل تھا کہ ہم جو ہے نا پورا دبئی ہی گھوم لینا، اور پورا دبئی ان کا دل کر رہا تھا کہ ہم گھوم لیں۔ جبکہ میں ان سے کہتی تھی آپ لوگ اگر آئے ہیں تو کم از کم اللہ کے بندو دبئی آنا ہے، گھومنا ہے، 1 ہفتہ آپ لوگ رہے۔ دبئی بہت خوبصورت شہر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کو گھومنے کے لیے نا بندہ کو جو ہے نا ٹائم نکال کے آنا چاہیے۔ 1 دن میں آپ کچھ بھی دبئی میں نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ اگر آپ دبئی میں جانے کے لیے کسی ایک جگہ جانے کے لیے نکلیں گے نا، تو وہاں پہ آپ اگر دن کے ٹائم صبح 10 بجے 11 بجے نکلیں گے، آپ کو تقریباً 6-7 گھنٹے کہیں پہ بھی نہیں گزرنے کے، 6-7 گھنٹے جو ہے نا وہ ہو جانے، اور آپ لوگ جو ہے نا 6-7 گھنٹے لگا کے آپ لوگ گھر واپس ہی آئیں گے۔ تو 6-7 گھنٹوں میں پورا دبئی تو گھوما نہیں جا سکتا، اس لیے جناب میرے ہسبینڈ جو ہے ان کو دوسرے دن لے گئے تھے اس جگہ جہاں پہ ان کی میرے میاں صاحب کی جو ہے نا وہ جنم بھومی، میرے میاں صاحب کرتے ہیں جنم بھومی، اور یہ وہ والی جگہ ہے جس جگہ میرے میاں صاحب کا جو ہے نا وہ بچپن گزرا ہے۔ یہ والا درخت میرے میاں صاحب بتاتے ہیں کہ یہ والا درخت ابھی بھی موجود ہے، جو ان کے گھر میں درخت تھا۔ گھر وغیرہ تو اب جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، اب اس کے نشان جو ہے نا وہ صرف درخت باقی ہے، بس اسی کو دیکھ کے میرے میاں صاحب جو ہے نا وہ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ ایک وہ سامنے والی دکان میرے خیال میں کوئی بتاتے ہیں کہ وہ ابھی بھی تندور والی دکان وہیں پہ ہے، اور ایک اس درخت کو دیکھ کے بہت خوش ہوتے ہیں۔ اور یہاں پہ میرے ساتھ اب لائبہ بیٹھی ہے۔ لائبہ تمہیں پتہ ہے کہ جب تم چھوٹی تھی نا تو ہم لوگ اس پارک میں جو ہے نا وہ جاتے تھے لے کے، لائبہ نابیہ جب چھوٹی تھی، اور جو ہے نا یہ ہم جو میرا والے گھر میں رہتے تھے، اور اس جگہ پہ جا کے نا بچپن ہم نے ان کا مطلب پارک میں لے کے جاتے تھے۔ ہمارے گھر سے تقریباً 5 منٹ کے فاصلے پہ تھا یہ پارک، تو اس جگہ ان دونوں بہنوں کو ہم لوگ لے کے جاتے تھے۔ مجھے نہیں یاد، نہیں کیسے یاد ہوگا، چھوٹی سی تھی تو لے جاؤ۔
تو یہ جو ہے نا زکوان، اور اتنی شدید کوئی گرمی تھی اس وقت، ہم آنٹی شمالہ کو صرف لے کے گئے تھے، اور بابا بتا رہے تھے نا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ جو ہے نا لائبہ اور انا بھی چھوٹی چھوٹی تھی، ہم لوگ آتے اس بات کو تو بھی تقریباً جو ہے نا 10 سال جو ہے وہ ہو چکے ہیں۔ اور زکوان جب یہاں گیا تھا نا، اس نے ایک جھولے دیکھ کے اتنا شور اس نے کیا تھا کہ میں نے جھولے لینے ہیں، اور میں اور بابا آنٹی شمائلہ اس کو آوازیں دیتے رہے تھے کہ آ جاؤ، بہت سخت گرمی ہے، جھولے نہیں لینے، اور منہ بناتا بس اوڑتا ہوا آ گیا تھا۔ اور ہم لوگ اس جگہ اس طرف آئے تھے کیونکہ یہاں پہ اذان ہو چکی تھی اور ہم نے نماز پڑھنی تھی، نماز پڑھنے کے لیے ہم مسجد ڈھونڈ رہے تھے کہ مسجد جو ہے کیا کہتے ہیں وہ ہمیں نظر آ جائے، تو بہرحال اس مسجد تو ہمیں نظر آ گئی تھی، لیکن یہ ہے کہ اس سے پہلے میری میاں نے کہا چلو تم لوگوں کو پارک بھی دکھا دوں، جو میری کزن تھی اس کو بھی پارک دکھانا تھا۔ اس کے بعد پارک وغیرہ دکھانے کے بعد جو ہے نا میرے میاں صاحب جو ہے نا پھر ہم لوگ نکلے، انہوں نے بھی کسی گیسٹ کے ساتھ کسی کو ملنا تھا، جو ہمارے مہمان آئے تھے انہوں نے بھی کسی سے ملنا تھا، ہم نے ان کو وہاں پہ بھی اتارا تھا، اور اس کے بعد ہم لوگ خود جو ہے نا تب جا کے مسجد میں چلے گئے تھے نماز وغیرہ ادا کرنے کے لیے۔ اور گرمی جو ہے نا وہ اس وقت 50 ڈگری سینٹی گریڈ تھا، اور گرمی سے حال بے حال تھے۔ بس دبئی گھومنے کی حالت وہ تھی نا کہ آپ گاڑی میں ہی بیٹھ کے گھوم سکتے تھے، اگر آپ اگر شام کا ٹائم ہے، ان کے پاس اتنا ٹائم تھا نہیں کہ ہم لوگ جو ہے نا ان کو مطلب کوئی ٹائم گزار کے دن گزار کے چلو شام کے ٹائم لے جائیں، کیونکہ آپ کو بتایا نا کہ دبئی میں اتنی شدید گرمی ہوتی ہے نا، 50 ڈگری کا جو ہے نا وہ یہاں پہ ہوتا ہے۔ بہرحال اس لیے جو ہے نا اچھا یہ مسجد ہمیں نظر اچھا یہ جو مسجد ہے نا، یہ جو شیخ زائد نہیں ہے، شیخ محمد زائد، وہاں یہ ادھر آ کر نماز وغیرہ پڑھتے ہیں، تو وہ والی جگہ ہم نے دکھائی تھی ان کو۔ شیخ زائد کا گھر بھی دکھایا تھا، وہ اس کی ویڈیو شاید پتہ نہیں میرے اس میں ہے بھی یا نہیں۔ بہرحال یہ جو ہے شیخ زائد کے گھر کے سامنے والی جو ہے نا مسجد تھی، اور یہ میاں صاحب بتاتے ہیں کہ یہ جتنا ایریا نا بدو مطلب جو پرانے جو ہے نا عربی، یہ سارا ان کا ایریا ہے، تو یہ ہم سارا کچھ ان کو گاڑی میں گھماتے بتاتے جا رہے تھے، کیونکہ اترنے کا آپ کو بتایا کوئی حال نہیں تھا، گرمی بہت شدید تھی، اور بس یہ جو ہے نا ادھر ہی سے دیکھا جا سکتا تھا۔ اچھا دبئی اگر کسی کو آنا ہے نا، وہ بندہ جو ہے نا دبئی جب بھی کوئی بھی کسی نے بھی دبئی گھومنا پھرنا ہے نا، وہ تقریباً سردیوں میں نومبر دسمبر جنوری فروری یہ 4 مہینے ہوتے ہیں کہ آپ لوگ دبئی آئیں، اور آپ آسانی سے، اور مزہ بھی تبھی آتا ہے کیونکہ اس وقت ڈیزرٹ سائڈ اور ہر جگہ جو ہے نا رونقیں وغیرہ لگ جاتی ہیں یہ وہ۔ بہرحال شام تک ہم لوگوں نے سب لوگوں کو بھوک لگ گئی تھی، اور ہم لوگ سیدھا جو ہے نا وہ کوئی لبنانی ریسٹورنٹ تھا، وہاں پہ ہم لوگوں نے نا پھر جو ہے نا کھانا وغیرہ آرڈر کروایا، تو یہ سب جو ہے نا میرے میاں صاحب کے کھانے کا تھا، یا جو میرے مہمانوں کے کھانے کا تھا، میرے اس میں کچھ بھی نہیں تھا سوائے تھوڑی سی چکن کے بس۔ اور یہاں پر جناب رات ہو چکی تھی، اور ان لوگوں کے جانے کا جو ہے نا وہ ٹائم آ چکا تھا، ان لوگوں کو ہم چھوڑنے کے لیے پھر سے دوبارہ، اور اس دفعہ میں بھی تھی، میرے بچے بھی تھے، اور لائبہ نابی بھی اس دفعہ آئی تھی ان لوگوں کے ایمریٹس ایئرپورٹ۔ یہاں پہ نا ایمریٹس دبئی کی کسی ایئرپورٹ پہ آپ جائیں گے نا، ان کو اتارنے کے لیے آپ کو جو ہے نا فٹافٹ وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں، کیا کہتے ہیں شرطہ وغیرہ کھڑے ہوتے ہیں، اور آپ کو 5 منٹ سے زیادہ جو ہے نا سٹے کرنے نہیں دیں گے اس کو، وہ بھی اس صورت میں جب آپ لوگ اپنا سامان اتاریں، مطلب جو مسافر جو ہیں جنہوں نے جانا ہے، اور جو ہے اگر کوئی مطلب اب ایک گاڑی سامان اتار کے کھڑی ہے ویسے ہی تو فوراً وہ آپ کو فائن دے گی۔ یہاں کی جو ہے نا شرطہ جو ہے نا وہ بہت اس پہ گاڑی نظریں لگا کے بیٹھا ہوتا ہے، اس لیے لوگ آتے ہیں فٹافٹ اپنا سامان رکھتے ہیں، اور سامان لے کے گاڑی لے کے جو ہے نا آگے چلے جاتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ الاؤ ہی نہیں ہے۔ اچھا ان کے یہاں پہ قوانین جو بھی ہیں، اگر یہ پاکستان میں ہوتے تو پاکستان کہاں سے کہاں پہنچ چکا ہوتا ہے اس وقت، لیکن بہت ان کی اچھے قانون بھی ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایک گاڑی اگر یہاں پہ 1 گھنٹے کے لیے کھڑی ہو جائے تو پھر تو پچھلوں کے لیے جگہ ہی نہ بچے، اور یہ دنیا کا سب سے مصروف ترین جو ہے نا ایئرپورٹ ہے دبئی کی، جتنے بھی چاہے وہ ٹرمینل 1 ہے، ٹرمینل 2 ہے، ٹرمینل 3 ہے، یہ دنیا کے سب سے مصروف ترین ایئرپورٹ ہے۔ یہاں پر جو ہے نا مہمان وغیرہ کا ہم لوگ جو ہے نا اپنا سامان اتار رہے تھے، اور میں بھی ٹاٹا بائی بائی کر رہی تھی کہ جناب میں بھی جا رہی ہوں لوگوں کے ساتھ ایئرپورٹ۔ اچھا جب ہم لوگ جاتے ہیں نا تو ہم لوگوں کو نا دوسرے ملک جانا ہوتا ہے، ہمیں سب سے زیادہ ٹینشن کس چیز کی ہوتی ہے کہ جو ہے نا ہمارا وزن جو ہے وہ پورا ہونا چاہیے۔ اگر 1 کلو بھی زیادہ ہوتا ہے نا بہت ٹینشن ہوتی ہے، بہت ٹینشن کا حساب صورتحال ہوتی ہے۔ اچھا میں جب بھی پاکستان گئی ہوں نا تو لاسٹ ٹائم میں جب پاکستان گئی تھی نا تو اس وقت 160 کے جی جو ہے نا مجھے الاؤ تھا۔ اچھا جب ہم سامان لیتے ہیں نا تو ہمیں کچھ پتہ نہیں چلتا کہ جی ابھی تو کوئی نہیں سامان لیا، بہت تھوڑا ہے، ابھی تو تھوڑا سامان ہے،
تو اتنا نہیں ہوگا سامان تو، لیکن جب ہم وزن کرتے ہیں اور سامان پورا جب اکٹھا ہوتا ہے، جب ایک بیگ میں ڈالا جاتا ہے اور ایک بیگ کے 4 بیگ جب بنائے جاتے ہیں اور اس کے بعد ہم وزن کرتے ہیں، تو جس بیگ کو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ 20 کلو کا ہوگا، یہ 25 کلو کا ہوگا، جب ہم وزن پہ رکھتے ہیں تو وہ ماشاءاللہ سے 35 کلو سے نیچے کا نہیں اترتا، اور پھر یہ جو ہے نا صورتحال جو ہوتی ہے وہ بہت ہی ٹینشن والی ہوتی ہے کہ اب کیا چیز نکالیں اور کیا چیز رکھیں۔ میرے ساتھ جو ہے نا یہ اکثر ہوتا ہے ایسے کہ مجھے سمجھ نہیں آتا، میں جب بھی پاکستان جاتی ہوں اور سامان میں اپنا اتنا اکٹھا کر لیتی ہوں نا، اور پھر جب اس کو اکٹھا کر کے جب بیگز میں ڈالا جاتا ہے اور پھر جب ان کو تولنے کی باری آتی ہے نا، پھر سمجھ نہیں آتا کہ اب کیا نکالا جائے، کیا رکھا جائے۔ اچھا ان لوگوں نے بھی سارا اپنا سامان اکٹھا کر لیا تھا، اور وہاں پہ اچھا ایک اور جو ہے نا وزن کرنے کا رکھ ہوتا ہے۔ میں کیا کرتی ہوں نا، ساتھ ہی ریپر وغیرہ جو ہے نا وہ خود لے کے جاتی ہوں اپنا گھر میں ساتھ، جب میں ایئرپورٹ پہ جاتی ہوں، کیونکہ ایئرپورٹ میں فی بیگ جو ہے نا آپ کو 30 درہم کا ریپ کر کے دیں گے، اور وہی جو ریپر جو ہے نا ہمیں 12 درہم کا باہر سے مل جاتا ہے۔ تو زیادہ تر کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ خود ہی پہلے وزن کر لیتے ہیں۔ ایئرپورٹ جب بھی ہم جاتے ہیں، ہم لوگ پہلے ایئرپورٹ پہ مشین لگی ہوئی ہوتی ہے جی، گھر سے تو آلریڈی ہم کر کے گئے ہوئے ہوتے ہیں وزن، لیکن جب ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں تو ایئرپورٹ پہ مشین بھی لگی ہوئی ہوتی ہے کہ آپ اپنا وزن کر لیں۔ تو وزن جب ہم کرتے ہیں اگر تو اوپر نیچے ہو تو ہمارے لیے یہ آسانی ہوتی ہے کہ اس میں جو کچھ نکالنا ہے وہ ہم نکالیں، اس کے بعد بیگ کو ریپ کر دیں۔ تو اکثر ہم جو ہے نا وہ اسی طرح ہی کرتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ آپ کو بتایا نا کہ ایک بیگ کو اگر ہم ریپ کریں گے نا تو وہ تقریباً 30 درہم کا جو ہے نا وہ ایک ریپ کرتے ہیں، ایک بیگ کو ریپ کر کے دیتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے نا ہم لوگ یہ سارا کچھ جو ہے نا وہ گھر سے ہی لے کر جاتے ہیں نا، تو اور پھر بڑا ہی مصیبت ہوتی ہے ہم لوگ پھر۔ اچھا میں کیا کرتی ہوں، جتنی چیزیں ہو سکتی ہیں نا میں ہاتھ میں اٹھا لوں ایک، میں اس کے ساتھ کیا کرتی ہوں بیگ وغیرہ بھی اکثر لے کے جاتی ہوں نا، کچھ تھیلے وغیرہ بھی اکثر بھی، اگر کچھ سامان جو مطلب چھوڑنے کا نہیں ہے، اگر ہم نے چھوڑنا نہیں ہے لیکن اس کو ہم نے ساتھ لے کے ہی جانا ہے، تو ہاتھ میں اگر پکڑا ہوا سامان وہ اس کا، تو پہلے تو کچھ نہیں کہتے تھے، اب تو اس بات کی بھی سختی آ گئی کہ اگر آپ کے ہاتھ میں ایک بیگ کے علاوہ ایک ہینڈ بیگ کے علاوہ ایک ہینڈ کیری کے علاوہ کچھ اور سامان ہوگا نا، تو وہ پھر وہ جو ہے نا وہ کاؤنٹ کرتے ہیں، وہ رکھوا دیتے ہیں۔ ابھی یہ کچھ ایئر لائنز وغیرہ کرتے ہیں، اور کچھ ایئر لائنز والے جو ہے نا وہ بھی اس پہ اتنی سختی نہیں کر رہے۔ تو جب میرا لاسٹ چکر 2 سال پہلے پاکستان میں لگا تھا، تب تو میں جو ہے نا ایک ہینڈ کیری تھا، ایک بیگ تھا، اس کے علاوہ میں نے 1-2 تھیلے ہاتھ میں بھی پکڑے ہوئے تھے۔ کیوں؟ جب ہمارا سامان وزن زیادہ ہو جاتا پھر اس میں سے نکال کے وہ تھیلوں میں ڈالنا پڑتا، اور دل بھی نہیں کرتا کہ واپس پیچھے بھیجا جائے، کیونکہ آخر کار ظاہری بات ہے پیسہ لگایا ہوا ہے، اور جن لوگوں کی چیزیں ان کو لوگوں کو دینی ہوتی ہیں۔ ہم نے یہاں پہ جو ہے نا سیلف جو ہے نا وہ لگیج کا آیا ہوا تھا، تو میرے کزن جو ہے نا وہ اس نے کہا کہ چلو ہم لوگ سیلف جو ہے نا لگیج کر لیتے ہیں نا، تو کتنی دیر ہم لوگ یہاں پہ کھڑے رہے۔ اچھا گھر سے ہم لوگ جو وزن کر کے گئے تھے نا وہ کچھ اور بتا رہا تھا، ادھر جب ہم آئے تو یہاں پہ کچھ اور ہی وزن بتا رہا تھا نا، تو کافی ٹائم یہاں پہ لگا۔ ایک بیگ جو ہے نا اس کا چلا جا چکا تھا۔ اچھا جب دوسرے بیگ کی باری آئی نا، ٹوٹل جو وزن میرے حال میں انہوں نے ایک بیگ کا لے کے جانا تھا 23 kg، اور اس کا جو ہے نا 1 kg جو ہے نا ایکسٹرا تھا ایک کا نا۔ اچھا جب دوسرا بیگ اس نے رکھا تھا تو وہ جو ہے تقریباً 1 kg ایکسٹرا تھا، اور 1 kg ایکسس کے جو ہے نا وہ پیسے لگیج مانگ رہا تھا، ماشاءاللہ سے تقریباً 100 درہم سے اوپر وہ مانگ رہا تھا۔ ایک بیگ تو آلریڈی ہمارا جا چکا تھا، تو پھر ہم نے کہا کہ اب یہ کیا، ایک صرف مطلب 1 کلو کے جو ہے نا 100 درہم سے اوپر مانگ رہا تھا۔ تو ہم نے اس کو بولا کہ اب اس چیز کو یہاں پہ رہنے دو، تو سیدھا ہم جاتے ہیں نا وہ جو چیک ان والے جو سامان لگیج پہ جو بندے خود کرتے ہیں، تو وہاں پہ اس کی ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں، اس کو جانے تو جیسے بھی ہے۔ تو اب ظاہر بات ہے یہ مشین تو پیسے مانگے گی، اس میں اندر 150 درہم 100 درہم ڈالیں گے تو یہ اگلا بیگ تبھی لے گی۔ تو وہاں پہ جو ہے نا دوسری جگہ جا کے ہم یہ اپنا سارا سسٹم کرتے ہیں۔ تو بہرحال آخر کار مسئلے کا حل ہو گیا تھا، اور سامان جو ہے وہ سارا انہوں نے اپنا رکھ لیا تھا۔ اور یہاں پر جو ہے نا میری ویڈیو جو ہے وہ ختم ہونے والی ہے، اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔